بیٹے آس پاس بیٹھ گئے۔ بوڑھے باپ نے قرآن کی تلاوت ختم کی اور پھر اس کے بعد قرآن کو بند کر دیا، آنکھوں سے لگایا، چوما اور احترام سے سرہانے رکھ دیا۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی اور کہنے لگا، بیٹا میں نے اپنی زندگی جتنی گزارنی تھی وہ میں گزار چکا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میری آنکھیں بند ہو جائیں میں اپنی جائیداد تم میں تقسیم کر کے جاؤں گا، اور اس بات سے بے فکر رہو کہ کسی کو کچھ نہیں ملے گا، بلکہ سب کو اچھا خاصا حصہ ملے گا۔ مگر یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی بہنوں کو مجبور کرو کہ وہ اپنے اپنے حق سے دستے بردار ہو جائیں، ورنہ 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 کیا ہوگا ابا جان؟ سب سے چھوٹے بیٹے نے پوچھا۔ اس بڑے باپ کے چہرے پر کئی تلخ لہریں آئیں اور اس کے بعد گزر گئیں۔ وہ خشک ہونٹوں پر اپنی زبان پھیر کر بولا، ورنہ میرے بیٹے تمہارے باپ کی زمین غیروں میں چلی جائے گی۔ چھوٹا بیٹا ذرا خود سرسا تھا، وہ ایک بار پھر سے پوچھنے لگا تھا کہ ابا جان، بیٹی کو جائیداد سے حق دینے کا حکم تو خدا کا ہے، کیا خدا کو یہ علم نہ تھا کہ ایک بیٹی کو زمین میں حصہ دینے سے وہ ساری جائیداد غیروں میں چلی جائے گی؟ اس کمرے میں ایک دم سے خاموشی کا ماحول سا چھا گیا۔ کسی کے کچھ بولنے سے پہلے وہ ایک بار پھر سے بول اٹھا۔ بیٹی کو زمین دیتے ہوئے آپ کو لگا کہ وہ زمین غیروں میں چلی جائے گی، مگر ایک داماد کو بیٹی دیتے ہوئے آپ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ایک بیٹی غیروں میں چلی جائے گی؟ اس کے بعد ایک بار پھر سے کمرے میں ایک گہری خاموشی کا ماحول چھا گیا، جو کہ سب افراد کو ہدایت دینے کے لیے کافی تھا۔ بیٹے بھی سمجھدار اور کافی زیادہ اچھی تربیت کے لائق ہوتے ہیں، لیکن ایک بات واضح طور پر ہے کہ جتنا حق بیٹوں کو دیتے ہیں، جتنا ان سے پیار کیا جاتا ہے، ان کو پیار دیتے ہیں، اتنا ہی پیار آپ اپنی بیٹیوں سے بھی کریں۔ وہ بیٹیاں آپ کی غیر نہیں ہوتی۔ ایک بات بالکل نارمل سی ہے کہ جب آپ اس کی شادی کرتے ہیں، جب آپ اس کی رخصتی کرتے ہیں، جب آپ اپنی بیٹی کو بیچتے نہیں ہیں، وہ آپ کی بیٹی آپ کے گھر کی رحمت، آپ کا اپنا خون ہوتی ہے۔ وہ لڑکی سب کچھ بول سکتی ہے، اپنے پر کیے ہر ظلم کو بول سکتی ہے، مرتے دم تک وہ ماں باپ کا پیار، بھائیوں کا لاڈ کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ میں یہ بات تو ہرگز نہیں کر رہا کہ ہر کوئی ایک جیسی اچھی بھی نہیں ہوتی اور ہر کوئی ایک جیسی بری بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ایک تعلیم عدم و علم کی فراست نہیں سکھاتی، عادات و اطوار اخلاقی ہی خاندانوں خون کی پہچان کرواتے ہیں۔
کہیں سسرال والوں کو عزت راس نہیں آتی تو کہیں آپ کے میکے والوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہوتا ہے. خدا را میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک چھوٹی سی عرضی ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لے. بیٹیاں کوئی فضول نہیں ہوتی، بیٹیاں گھر کی رحمت ہوتی ہیں، گھر کا سکون ہوتی ہیں، ایک باپ کا مان ہوتی ہیں، بھائیوں کا پیار ہوتی ہیں، وہ بھائیوں سے لاڈ اٹھواتی ہیں، بھائیوں کی لاڈلی، بابا کی پری اور ماما کی گڑیا گھر کی وہ عزت ہوتی ہے. اور یہ بات 100% درست ہے کہ ماں باپ کی وفات کے بعد بیٹیوں کے لیے اکثر طور پر گھر کے دروازے بندے ملتے ہیں. بیٹی کا قصور صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے کہ جب وہ پرائے گھر جاتی ہے، جب وہ اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ بیٹی پرائی ہو جاتی ہے. عموماً طور پر اس سے، اس گھر سے سارے رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں. اور اتنی گندی رسمیں کہ ایک بھائی کھانا نہیں کھا سکتا. اور کافی رسموں میں سننے کو یہ ملتا ہے کہ ایک باپ اپنی اس بیٹی کے گھر سے پانی تک نہیں پی سکتا. آخر ایسا کیوں؟ خدا را کوئی ہوش کے ناخن لے. بیٹی بوجھ نہیں ہوتی، بیٹی رحمت ہوتی ہے.